آؤ جی آؤ جی آؤ جی پھر جو گزرا وہ گزر گیا، جو آنے والا ہو وہ پیار سے ہوگا، بس محبت سے کرا. بہت شکریہ گدر جی. اور ظاہر رسی صاحب صاحب آپ آئے، خدا کی قدرت ہے ہمارے شہر میں آئے، اور آپ جب بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ باد نوبہار بھی آتی ہے ہمیشہ. اور جیسے گدر جی نے کہا کہ جب بھی آپ کرتے ہیں تو ہمارے ہمیشہ کچھ نئے جو اردو تواریخ کے، اردو کے کلچر کے حوالے سے ہم پر بہت سے نئے راز جو ہے کشاف ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ آج بھی ویسے ہی یہ سیشن ہوگا. ابھی وی ہیو گون تھرو ویری سیریس ڈسکشن، جس کو ہم زیادہ سیریس نہیں رکھیں گے اس ماحول کو. شروعات چاہے میں ایک سیریس کوٹ سے کروں گا، بیکاز وی ور آسکڈ کہ جو تھیم ہے اس سیشن کا وار اینڈ پیس اور بارڈرس، اسی کے حوالے سے ہم کو یہ گفتگو کرنی ہے. تو وار اینڈ پیس کا ایک کوٹ ہے صاحب صاحب کہ if everybody was fighting for their convictions then there will be no war. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل کوٹ خاص طور پہ ہند پاک کے اوپر بڑا واضح ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جیسے مندرا جی نے کہا کہ کلدیپ نیر جی ڈسٹنگوش بٹوین پاکستان اینڈ پاکستانیز، اسی طرح ہندوستان اور ہندوستانیز بھی جو ہیں، جو ہم یہاں کے باشندے ہیں، اگر ہم اپنی کنوکشنز کے لیے لڑیں تو شاید کبھی جنگ ہوئی نہ ہمارے دو ملکوں. اور مجھے لگتا ہے دوسرے حساب سے یہی بات صحیح ہے کہ شاید ان کنوکشنز کی اسٹرگل سے ہم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے. وار کرائم از آلویز the pretext to divert our attention from our own struggles that happen in our countries. اب آپ دیکھیے ہماری یہ کسان موومنٹ چلی، اور اس دور میں پھر جب بھی ایسی کوئی موومنٹس آتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسا اعلان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ ہوتا ہے دونوں طرف سے. وہ راحت اندوری کا بہت بڑھیا شعر ہے کہ چناؤ والا کہ پتہ کرو کیا سرحدوں پہ تناؤ ہے، کیا پتہ کرو کہ چناؤ ہے کیا. تو یہ ہمارے دونوں ملکوں میں لاگو ہوتا ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، میں اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا. ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں دونوں طرف سے. تو میرے خیال ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو حضرات جن کی یاد میں ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں سے میرا کسی نہ کسی کا تعلق، نہ کسی طرح کا تعلق رہا ہے. ظاہر ہے کہ سیکنڈ ریفرنس یہ ان سے تو کوئی ملاقات نہیں تھی، بٹ آئی وڈ لائک ٹو بلیو دیٹ آئی ایم پارٹ آف مہاجا ہاؤس فیملی ویدر اور ناٹ پریتی لائک سے. جہاں تک کلدیپ نیر صاحب کا تعلق ہے، میرا بچپن کلدیپ نیر صاحب کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میرے والد صاحب سے ان کے بہت قریبی تعلقات بھی تھے. اور وہ فراق کا شعر ہے نا صاحب کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو. جب ان کو یہ دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا تھا تو میں نے کلدیپ نیر صاحب کو دیکھا. میں دیکھیے اتنے جو سیریس گفتگو اور بڑی دھوم دھار تقریریں بھی ہوئی بہت عمدہ قسم کی، اس کے بعد میں کیا عرض کر سکتا ہوں. لیکن مجھے یاد یہ آ رہا تھا کنکلوڈنگ ریمارکس جب آپ فرما رہے تھے بارڈر کے بارے میں کہ کس طرح ملٹری آسپیکٹ جو آپ بارڈر کا بتا رہے ہیں. احمد فراز دہلی تشریف لائے اور انہوں نے ڈی سی ایم کے مشاعرے میں نظم پڑھی دوستی کا. میں وہاں موجود تھا اس مشاعرے میں، میں نے وہ نظم ان سے خود سنی، میں وہ نظم پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ علی سردار جعفری نے اس کا فوراً جواب دیا اس نظم کا. میں دونوں نظم
آپ کی خدمت میں پیش کیا دیتا ہوں. دوستی کا ہاتھ. ایک چیز اور ہے صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ اگر پنجاب نہ ہوتا تو اردو شاعری کا رخ بڑا الگ ہے. The texture of Urdu poetry would have been very, very different but for Punjab. تو پنجاب کا جتنا احسان ہے اردو شاعری کے, خاص طور پہ اقبال نہ ہوتے, فیض نہ ہوتے, حافظ جلندری نہ ہوتے, صاحب دھیانوی نہ ہوتے, تو اردو شاعری نہ ہوتی. کیا آپ کلاسیکی, بلکہ کلاسیکی لکھوں آپ حالی سے شروع کیے. حالی کا بھی تعلق پنجاب سے تھا, غالب کے شاگرد تھے. بہرحال دوستی کا ہاتھ میں پیش کیے دے رہا ہوں. گزر گئے کئی موسم, کئی رتیں بدلی, اداس تم بھی ہو یارو, اداس تم بھی ہے. گزر گئے کئی موسم, کئی رتیں بدلی, اداس تم بھی ہو یارو, اداس ہم بھی ہیں. فقط تمہیں کو نہیں رنجے چاک دامانی, جو سچ کہیں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں. تمہارے بام کی شمعیں بھی تابناک نہیں, میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں. تمہارے بام کی شمعیں بھی تابناک نہیں, میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں. اور تمہارے آئینہ خانے بھی زنگ آلودہ, میرے سراہی و صادر بھی گرد گرد سے ہیں. اور نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئے, نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئے, نہ میں یہ دیکھ سکوں جام میں بھلا کیا ہے. بصارتوں پہ وہ جالے پڑے ہیں دونوں کی, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. اور نہ سرد میں وہ غرور کشیدہ قامتی ہے, سرد میں وہ غرور کشیدہ قامتی, the pride of tall stature in the cypress tree. نہ سرد میں وہ غرور کشیدہ قامتی ہے, نہ قمریوں کی اداسی میں کچھ کمی آئی. قمری کیا ہوتا ہے سادہ, the dove, the turtle dove. نہ سرد میں وہ غرور کشیدہ قامتی ہے, نہ قمریوں کی اداسیوں میں کچھ کمی آئی. نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کے گلاب, نہ شاخ امن لیے فاختہ کو یہ آئی. تو تمہیں بھی ضد ہے کہ مشقے سے کم رہے جائے, تمہیں بھی ضد ہے کہ مشقے سے کم رہے جاری. ہمیں بھی ناز کی چور و جفا کے عادی ہیں, اور تمہیں بھی زوم مہابھارت کا لگی تم نے, ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں. ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے, ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے. علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد. ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے. علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے. سو اب یہ حال ہوا ہے اس درندگی کے سبب, سو اب یہ حال ہوا ہے اس درندگی کے سبب. تمہارے پاؤں سلامت رہے نہ ہاتھ میرے, نہ جیت جیت تمہاری نہ ہار ہار میری, نہ کوئی ساتھ تمہارے نہ کوئی ساتھ میرے. ہمارے شہروں کی مجبور بے نوا مخلوق دبی ہوئی ہے دکھوں کے ہزار گھیروں میں. اب ان کی تیرا نصیبی چراغ چاہے, جو لوگ نصف صدی تک رہے اندھیروں. فرحات حسین چراغ جن سے محبت کی روشنی ہے, چراغ جن سے دلوں کے دیار روشن ہوں, چراغ جن سے ضیا امن و عاشقی کی ملے, چراغ جن سے دیے بے شمار روشن. اور تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستو اب کے, تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستو اب کے, نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے. اگر تمہاری انا کا ہی ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھتا ہوں دوستی. کیا بات, یہ فراز کی نسل میں دلی میں شنکر شاہ مشاعرے میں ماڈل اسکول میں پڑھی. اس کا جواب علی سردار جعفری صاحب نے دیا کہ تمہارا ہاتھ بڑھا ہے جو دوستی کے لیے, تمہارا ہاتھ بڑا ہے جو دوستی کے لیے. میرے لیے ہے وہ ایک یار غم گسار کا ہاتھ, وہ ہاتھ شاخ گلے گلشن تمنا ہے. بہت غزل کا انداز ہے, رومانٹک. وہ ہاتھ شاخ گلے گلشن تمنا ہے, مہک رہا ہے میرے ہاتھ میں بہار کا ہار. اور خدا کرے کہ سلامت رہے یہ ہاتھ, خدا کرے کہ یہ سلامت رہے یہ ہاتھ اپنے عطا ہوئے ہیں جو زلفیں سنوار کے.
عطا ہوئے ہیں جو زلفیں سنوارنے کے لیے زمین سے نقش مٹانے کو ظلم و نفرت کا فلک سے چاند ستارے اتارنے کے لیے. اور زمین پاک آج کو کہہ زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. ہمیں ہے عزیز دہلی و لکھنؤ کی طرح. زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. ہمیں ہے عزیز دہلی و لکھنؤ کی طرح. تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے. تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے. تمہارا دل ہے حسین میری آرزو کی طرح. تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے. تمہارا دل ہے حسین میری آرزو کی طرح. اور اگلا بات یہ لکھے کہ کریں یہ عہد کہ اوزار جنگ ہیں جتنے. کریں یہ عہد کہ اوزار جنگ ہیں جتنے انہیں مٹانا ہے اور خاک میں ملانا ہے. کریں یہ عہد کہ ارباب جنگ ہیں جتنے انہیں شرافت و انسانیت سے کھانا. جیے تمام حسینان خیبر و لاہور. جیے تمام حسینان خیبر و لاہور. جیے تمام جوانان جنت کشمیر. ہو لب پہ نغمہ مہر و وفا کی تابانی. کتاب دل پہ فقط حرف خط کو تحریر. تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش. تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش. ہم آئے صبح بنارس کی روشنی لے کر, ہمالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر, اور اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون کیا بات. یہ تو دیکھیں دونوں کا شکوہ تو مشترکہ جی. اور جیسے سبیل مینشن ابھی انہوں نے کہا سبیل سے ملے کہ نیشنز اور سٹیزنز بڑا فرق ہے دونوں کے بیچ میں. دونوں ہم چاہتے ہیں جہاں تک سٹیزنز کا سوال ہے پھر نہ جانے کیوں یہ بیچ میں یہ کیا انوملیز ہیں جو نیشنز کو کسی اور راہ پہ لے کے جاتی ہیں اور سٹیزنز کو. وہ آپ نے بات کی جگر کے ٹکڑے والی, تو میں نے ایک میری وہ جلیانوالہ باغ کی نظم ہے پنجابی میں, تو اس میں بھی یہ دو لائنیں آتی ہیں کہ ایک قدیمی بوڑ دا, ایک قدیم برگد کا, ایک قدیمی بوڑ دا سجا مڑ لا سٹے تے راوی تو پرم بتا سکے. اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے میں ابھی بھی وہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کو میں ماجرا اس کو سلام کرتا ہوں کہ اور روندر جی نے یہ سانجھا پنجاب کا انڈر دا ایجز آف ماجرا ہاؤس ایک مشن شروع کیا ہے جس میں مغرب کا اور ادھر مشرق کا پنجاب, اس میں بہت سارے جب پالیٹکس ڈیز بیک تو ہم دوسرے راستوں سے اپنے راستے بنا لیتے ہیں اور بہت سارے ایسی کوششیں ہوئی ہیں جو ماشاء اللہ کامیاب ہوئی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. آپ نے یہ جو بات کی میں اسی حوالے سے ایک صاحب دھیانوی کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ اسی طرح کے جو سینٹیمنٹس ہیں, اسی طرح کے جو جذبات ہیں, وہ جو ہم نے پہلے تناؤ اور چناؤ والی بات کی کہ ایک خوف سا برپا ہے دونوں سمتوں میں, تیسری سمت کا کوئی دراز ہے کیا. تو یہ ساحر صاحب کی ایک نظم ہے جس میں وہ گہار لگا رہے ہیں اپنے ہی جو حکومت والے ہیں انہیں کو گہار لگا رہے ہیں. تو ساحر صاحب کہتے ہیں کہ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں, چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت, جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راس نہ آئے, ہمیں خیال کے اس پیرہن سے نفرت. کہو کہ اب کوئی قاتل اگر ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمین تنگ ہوتی جائے گی, ہر ایک موج ہوا رخ بدل کے چھٹے گی, ہر ایک شاخ رگے سنگ ہوتی جائے گی. اٹھو کہ آج ہر ایک جنگجو سے ہم کہہ دیں کہ ہم کو کام کی خاطر قنوں کی حاجت ہے, ہمیں کسی کی زمین چھیننے کا شوق نہیں, ہمیں تو اپنی زمین پر قنوں کی حاجت ہے. اور یہی ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا
हो कूचाओ बाजार में आ निकला, कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तक, खून फिर खून, 100 शक्ल बदल सकती। तो हमारा खून तो साझा है ही इंसान, इसमें कोई दो राय नहीं। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ दबाए न बने। साहिर साहब जी बहुत बहुत, और आपको मैंने तो कुछ चुन के सुनाया, उनका अमनो चढ़ने वाला बात कि खून अपना हो या पराया हो, वो भी नस्ल आदम का खून है। तो ये एक आपने जो बात शुरू की मैंने साहिर से कही, एक पीछे मैंने इन्होंने पंजाबी का जिक्र किया, तो जब ये करतारपुर का बॉर्डर खुला यहाँ पे, तो बड़ी छोटी सी नज़्म है, इससे पहले कि मैं आपसे और दरख्वास्त करूँ आगे चलने के लिए, तो मेरे को वो जो कंट्रास्ट था, वाघा बॉर्डर तो बहुत देर से यहाँ पे जो चल रहा है, आप सब ने वहाँ पे जाके सेरेमनी देखी होगी, और फिर करतारपुर कॉरिडोर खुला, और करतारपुर कॉरिडोर में जब खुला तो वो जो कंट्रास्ट था दोनों बॉर्डर्स के बीच, बॉर्डर की बात हो रही है तो उनके बीच जो कंट्रास्ट था, ये पंजाबी नज़म उस कंट्रास्ट को एड्रेस किया। तो इसमें पंजाबी में है, तो फॉर मैडम उमा राव के लिए मैं बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूंगा, लेकिन पंजाबी समझ सकते हैं तो फिर बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जक्सटापोजिशन है, तो इसका जो टाइटल है पोएम का वो है वाघा बॉर्डर हाइफन करतारपुर कॉरिडोर। तो दोनों की बात होगी, एक ही सेंटेंस में दोनों की बात होगी, वाघा बॉर्डर की भी और करतारपुर कॉरिडोर की, और दोनों का लहजा थोड़ा डिफरेंट होगा। जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ आएगा कि ये करतारपुर की बात हो रही है और ये वाघा की बात हो रही है। तो वाघा बॉर्डर करतारपुर कॉरिडोर, बूटा का खड़ा नंगे पैरों की छाप, नारे के दावे जगियां ते कलावे, दिलां च गंढ दिलां नूं ठंड, मत्थे वट ते घूरियां सभे आसां पूरियां, भीड़ ते भड़ास संगत ते अरदास, कंडियाली तार खुले दर्शन दीदार, धर्म युद्ध ते जिहाद लंगर ते प्रसाद, जुनून ते नफरत मोहब्बत ते शफकत, बंदूकां ते खुखरियां चुनियां ते मुर्गियां, ललकारां ते बंकारां नूर ते नुहारां, डकिया राह नानक दी दरगाह, खड़ा दुराहे सोचे काफिर किड़े राह नूं लोचे। So both the choices are with us, and which choice to make it is completely up to us as citizens of both the nations. तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने ये जुगलबंदी हमें बताई, जवाब भी बड़ा अच्छा था। इन्हीं जज्बातों को आगे लेकर चलते हुए कुछ आप फैज साहब का अगर कोई जिक्र करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। फैज साहब का हो गया, फराज साहब का हो गया। फैज से का मैं समझता हूँ, मैं उससे पहले सबके सामने आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ कि मैं आपकी इस नस्ल को उर्दू में इसका तर्जुमा करूँ। अरे ये तो मेरे अभी नहीं, मतलब करके आपको जरूर और जी, और तो मैं फैज का सुनाता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आज सुबह यहाँ आते हुए फ्लाइट में मुझे याद आया, एक शायर थे साहब JNU में रहा करते थे, तखल्लुस करते थे, हिंदी के शायर थे, तखल्लुस करते थे विद्रोही। तो रामशंकर यादव उनका नाम था। He was thrown out of JNU as a student. Later they decided to live on JNU campus till he died. So he would live on charity. कभी किसी ने कमरा दे दिया, कभी किसी ने खाना दे दिया, वहीं रहते थे। यूनिवर्सिटी UGC में धरना देते रहे, वहीं उनकी मौत हो गई 4-5 साल पहले की बात। विद्रोही की एक कविता है,
میرے خیال سے آج کے لیے بہت ہی موضوع کرتا ہے یہ. اس کا عنوان ہے نور میاں کا سرما. میں پیش کر رہا ہوں. جی آج تو چاہے کوئی وکٹوریا چھاپ کاجل لگائے یا سادھوی رقمرا چھاپ انجن, لیکن اصلی گائے کے گھی کا سرما تو نور میاں ہی بناتے تھے. کم سے کم میری دادی کا تو یہی ماننا تھا. نور میاں جب بھی آتے میری دادی سرما ضرور خریدتی. ایک سیخ سرما آنکھوں میں ڈالو, آنکھیں بادل کی طرح بھرا جائیں, گنگا جمنا کی طرح لہرا جائیں, ساگر ہو جائیں گڑیا کی آنکھیں, جن میں کہ ہم بچے جھانکیں تو پورا کا پورا دکھیں. بڑی دعائیں دیتی تھی میری دادی نور میاں, اور ان کے سرمے کو کہتی تھی کہ نور میاں کے سرمے کی بدولت ہی تو بڑھوتی میں بنوتی بنی گھوم رہی ہے, سوئی میں ڈورا ڈال لیتی ہوں. اور میرا جی کہتا کہ میں کہوں کہ اورے بڑھیا تو ہے سکنیا, اور تیرے نور میاں ہے چون رشی. نور میاں کا سرما تیری آنکھوں کا چون مراش ہے, تیری آنکھیں آنکھیں نہیں دیدہ ہے. نور میاں کا سرما سنی ہے, منیدہ ہے. اور پھر وہی نور میاں پاکستان چلے, اور پھر وہی نور میاں پاکستان چلے گئے. کیوں چلے گئے نور میاں پاکستان؟ کہتے ہیں کہ نور میاں کا کوئی تھا نہیں. تب کیا ہم کوئی نہیں ہوتے تھے نور میاں؟ نور میاں کیوں چلے گئے پاکستان بنا ہم کو بتائے, بنا ہماری دادی کو بتائے؟ کیوں چلے گئے نور میاں پاکستان؟ اب نہ وہ آنکھیں رہیں اور نہ وہ سرمے. میری دادی جس گھاٹ سے آئی تھی اسی گھاٹ گئی. ندی پار سے بیاہ کر آئی تھی میری دادی, اور ندی پار چلی گئی. جب میں ان کی راکھی کو ندی میں پھینک رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ ندی نہیں, دادی کی آنکھیں ہیں. اور یہ راکھی نہیں, نور میاں کا سرما ہے جو میری دادی کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے. اور اس طرح میں نے انتم بار اپنی دادی کی آنکھوں میں نور میاں کا سرما لگایا. ایک چیز میں اور کرنا چاہ رہا تھا قصے کے ساتھ. فریدہ ریاض بہت مشہور شاعرہ, پاکستان میں سب لوگ آتے تھے ہم سے. فریدہ was in political asylum in India for many years during Indira Gandhi's regime, and she was a poet in residence at both JNU and Jamia Millia Islamia in دلی بھی بہت نظمیں ہوئی تھیں. جب ہندوستان نے یہ طے کیا کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنائیں گے تو فریدہ کی ایک نظم ہے جو آج بہت ہی زیادہ موزوں ہے. میں 2018 میں شاید 18 اور 18 میں کراچی گیا, تو کراچی کے پکچر فیسٹیول میں گیا تو آئیں وہاں ویل چیئر پہ تھی. میں گیا, میں نے جا کے سلام کیا تو شیلو کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں سیف میں ہوں, کب آئے, کیا حال تمہارا رکھا ہے بالکل. تو تب تو خیال تھا کہ نہیں, تو میں نے کہا کہ بیٹھ چپ ہو پہلے, جی بیٹھ کچھ بہتر تھا. تو میں نے کہا کہ فریدہ آپ کی نظم بہت موزوں ہے, لیکن میں سوچ رہی ہوں نظم بدل دوں, تم تو ہم سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. میں نظم پیش کر رہا ہوں, تم بالکل ہم جیسے نکلے, تم بالکل ہم جیسے نکلے. اب تک کہاں چھپے تھے بھائی؟ وہ مورکھ تھا, وہ گھاوڑ پن جس میں ہم نے سبھی گوائی, آخر پہنچی دوار تمہارے, ارے بدھائی بہت بدھائی. پریم دھرم کا ناچ رہا ہے, قائم ہندو راج کرو گے. یہ اسلامک لاء کو پاکستان میں لکھا گیا ہے کہ پریم دھرم کا ناچ رہا ہے, قائم ہندو راج کرو گے, سارے الٹے تاج کرو گے, اپنا چمنتا راج کرو گے. تم بھی بیٹھے کرو گے سوچا, پوری ہے ویسی تیاری, کون ہے ہندو کون نہیں ہے, تم بھی کرو گے فتوے جاری. ہوگا کٹھن یہاں بھی جینا, دانتوں آ جائے گا پسینہ, جیسی تیسی کٹا کرے گی, یہاں بھی سب کی سانس پھٹے گی. بھاگ جائے شکشا رکشا, دیکھیے سب لگ رہا کیا پروفیسی ہے. بھاگ جائے شکشا رکشا, اب جاہل بن کے کوڑ گانا, آگے گڈھا ہے یہ مت دیکھو, واپس لاؤ گیا زمانہ. مشق کرو تم آ جائے گا, الٹے پاؤں چلتے جانا, دھیان میں پوجا من میں
नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओ। हम तो हैं पहले से वहां पर, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना। अब जिस नट में जाओ वहां से चिट्ठी मिट्ठी डालते रहना, तुम बिल्कुल हम जैसे अब तक आ चुके थे। और देखिए आयरनी ऑफ सिचुएशन के फ्रैक्चर्ड हिमालयस आज इनका हुआ। जी जी, तो वो मैं सोच रहा था कि आज से 110 साल पहले एक बार ने देखा था कि वो पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो पास हमारा, और आज उसी हवाले से आज हम फ्रैक्चर्ड हिमालयस की बात कर रहे हैं। और दोनों कितना फर्क आ गया है एक सेंचुरी में इन दो नजरियों के बीच में। तो मैंने आपको होल्ड नहीं करना था, मैंने वैसे बात सो आपने भी जो नूर मियाँ की सुनने की बात की, मुझे लगता है शायद वो कहीं नूर चाचा ना हो जिसकी मैं भी बात करता हूँ। तो ये आपने क्योंकि की तो अब मुझे थोड़ा सा हो गया, वैसे ये नज़्म काफ़ी बार लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन इस मौके के लिए बड़ी माकूल नज़्म है, थोड़ी लंबी है, तो आपको मेरे साथ यू विल हैव टू बेयर विद मी। तो क्योंकि इसमें भी नूर चाचा का जिक्र है, आपके नूर मियाँ थे, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत वही ना निकल आए, तो वो देख लेते। तो ये बेसिकली जो नज़्म है ये मेरी तो मेरा तजुर्बा नहीं है, ये मेरे वालिद साहब का, मेरे बाप की कहानी है जो मैं अपनी ज़बानी पेश कर रहा हूँ। तो वो गुजरांवाला से यहाँ पे आए थे, ही केम फ्रॉम गुजरांवाला, ही लैंडेड इन अमृतसर पहले, फिर वो जलंधर चले गए, वहाँ पे क़याम किया उन्होंने, फिर वो उसके बाद तो साल में पंजाब गुजरा थोड़ा पिंड केड़ा समझ नहीं आती केड़ा पिंड, तो उसे गुजरांवाला ही कहते हैं। सो ये जो नज़्म है इसका उन्वान है कि मैं गुजरांवाला छोड़ा। तो ये उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब के हवाले से, तो उन्हीं की नज़र से इसको आप देखिएगा। अब वो 92 ईयर्स के हैं, तो आँख भी थोड़ी सी उनकी अब वो मोतिया आ गया है, एक में काला मोतिया है, तो धुंधला नहीं है नजर। तो वो मैं गुजरांवाला छोड़ा, मगरिब के उफक के उस पार, सांझ की शफक के उस पार, दिल की तड़प और जिगर की कसक के उस पार, मैं जब भी माजी की गलियों से गुजरता हूँ अपने कल को आज करता हूँ। बूढ़ी आंखों में एक धुंधला सा उजाला है, वो मेरा शहर, मेरा पिछड़ा हुआ चमन गुजरांवाला। इस धुंधले उजाले में वो जो चिलमिलाते हैं वो मेरे ही पाँव के नक्श, और जिन गलियों में वो चमकते हैं सीढ़ियों की तरह, वो आबादी मोहम्मद बख्श जहाँ वो रहते थे। आबादी मोहम्मद बख्श की दूसरी गली में दाईं और जो छठा मकान है उसकी चौखट की तख्ती पर मेरे बाप का अब्दास, मेरे दादा, मेरे अड़ोस में सकीना खाला रहती हैं, पड़ोस में चाचा नूर मोहम्मद। सकीना खाला को माँ प्यार से सकी बुलाती है, सकी खाला एहतराम से माँ को आपा बुलाती है। जब भी माँ कहीं आती जाती है तो सकी खाला के घर से ही होती है, और खेल खेल में हम जब भी गिरते हैं तो सकी खाला अपने बच्चों से पहले मेरे जख्मों पर मरहम लगाती है। मेरी माँ का नाम कुंती, और सकी खाला के सभी बच्चों के स्वेटर वही धोती है। शाम को दोनों दहलीज पर बैठकर दाल में से कंकड़ पोकड़ू चुगती हैं, एक दूसरे का दुख सुख सुनती है। सुख की दाल में से दुख के कंकड़ एक एक करके निकाल देती हैं और एक दूसरे की झोली में डाल देती हैं, और फिर हंसकर हवा में उछाल देती हैं। कभी कभी दादी माँ को ताना देती है, नी कुंतिये हम सिख हैं और वो मुसलमान हैं। माँ हंसकर टाल देती है, माँ जी आखिर में तो हम सब इंसान हैं, फर्क है तो बस इतना कि कोई खाक होगा और कोई राख होगा। मेरा बाप का चाचा नूरे से पक्का याद है, एक दूसरे की बैठक में रोज का आना जाना है। शाम की चाय वो अक्सर इकट्ठे पिया करते हैं, गमे दौरान की जद्दोजहद को भूलकर इन लम्हों को खुलकर जिया करते हैं। उन शामों की अलसाई सुस्तियों में, चाय की चुस्कियों में
मैं चाचा की गोद में बैठकर अक्सर ये सोचा करता हूँ कि मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही जीऊंगा। नूरा चाचा के बेटे सलीम के साथ तश्तरी में कप रखकर चाय पी। सावन की अमावस को गुजरांवाला की आबादी मोहम्मद बख्श की दूसरी गली में दाईं ओर छठे मकान के सूने आंगन के बाहर लारी में चाचा नूरा और सकीना खाला हमारा सामान ढो रहे हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, शायद बलवई अभी सो रहे हैं। चाचा नूरे ने बाप को गले से लगाया और कहा, अल्लाह की अमान रखना। मैंने भी वक्ते रुखसत, माँ ने भी वक्ते रुखसत आदतन सक्की खाला से कहा, सक्की जरा घर का ध्यान रखना। जब मैं लारी में बैठा तो माँ बाप मेरे साथ में थे, लेकिन मैं पीछे अपना नूरा चाचा और सक्की खाला छोड़ा था। मैं गुजरांवाला छोड़। आबादी मोहम्मद बख्श की जद में एक मस्जिद मुनारा था। मस्जिद की जानिब जाते हुए गली के मोड़ पर एक गुरुद्वारा था। आबादी मोहम्मद बख्श की सुबह का कुछ यूं होता था आगाज। आबादी मोहम्मद बख्श की सुबह का कुछ यूं होता था आगाज के अमृत बेला की अरदास में खुल जाती थी फजर की नमाज। के अमृत बेला की अरदास में खुल मिल जाती थी फजर की नमाज। ला इलाहा इल्लल्लाह जो बोले सो निहाल। ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला पूछ रहे हों वाहिगुरु से उसका हाल चाल। सन 47 की सावन की अमावस को मैं लारी में बैठा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुद्वारे के भाई जी भी साथ बैठे थे। मुझे लगा इस वक्त मुसीबत में वाहिगुरु हमारे साथ में थे, लेकिन मैं पीछे मुनारे वाला अल्लाह ताला छोड़ आया। मैं गुजरांवाला छोड़। लारी में मेरे साथ बैठी थी मेरी माँ एक गठड़ी पे गठड़ी की तरह। पाँव में उसके सक्की खाला की गुरगाबी थी। गठड़ी में एक अधबुनी स्वेटर थी और उसकी चुन्नी के किनारे से बंधी अपने घर की चाबी थी। माँ की नजरें हाथों की लकीरों पे झुकी हुई थी और लारी अभी गली के मोड़ पर गुरुद्वारे के सामने रुकी हुई थी। मैं लारी से उतरा, कुछ तेज कदम चला, घर की चौखट पर पहुंचा और दरवाजे पे लगा कुंडी ताला तोड़ आया। मैं हमेशा के गुजरांवाला छोड़ा। गोलियों और चीखों की आवाजों में, खदशों और अंदाजों में रात भर लारी शाहराहों से हटकर हाशियों पे चलती रही। उम्मीद बुझती रही, लालटेन जलती रही। सुबह हुई तो किसी ने कहा, अब डरने की बात नहीं, अब हम अपने वतन में हैं। मैंने आंख खोलकर देखा, वही खेत थे, वही हवा थी, वही सूरज, वही सुबह थी, वही नज़ारे, वही निगाह थी। पर कितना कुछ एक रात बदल गई। दुनिया की हर बात बदल गई। सारी की सारी कायनात बदल गई। उस रात के तवील सफर में न जाने कितने पहाड़ और नदियां गुजर गई। उस रात के 4 पहर में न जाने कितनी सदियां गुजर गई। माँ वो अधबुनी स्वेटर उधेड़ रही थी और एक ही रात में कितनी अधेड़ सी हो गई थी। बाप कुल्हड़ से चाय पी रहा और आंखें आंसू भी, और एक ही रात में बाप कितना बूढ़ा हो गया। मैं लारी से उतरा तो मेरे आगे कुछ कच्ची दीवारें थी, कुछ ऊबड़ खाबड़ तारें थी और उनके पीछे तंबुओं की कतारें थी। मैं पूरब की जानिब बढ़ रहा था। सामने सूरज चढ़ रहा था। आखिरी बार जो मैंने मुड़कर देखा तो वहीं पर खड़ा हो गया। मेरे पीछे पश्चिम में लंबा साया था। मैं भी एक ही रात में कितना बड़ा। मैं पीछे पश्चिम में अपना बचपन भूला भाला छोड़ आया। मैं हमेशा हमेशा के लिए गुजरांवाला छोड़। एक ज़फर ज़ैदी का शेर है, तो मुझे इस पे याद आ रहा था कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए।
آپ نے فیض کا ذکر کیا جی تو اب یہ جو کچھ ہوا سن 47 اس کے بعد جو ایونٹس ہیں جو آج یہاں بیان میں ہو رہے تھے، فیض صاحب نے ڈھاکہ سے واپسی پہ نظم کہی تھی کہ غزل کہی تھی ڈھاکہ سے واپسی نام ہے اس کا. اس کے 2 شعر بہت موضوع صاحب آج بھی اس کانٹیکسٹ میں بھی کہ ہم کی ٹھہرے جو غزل ہے کہ ہم کی ٹھہرے اجنبی، کتنی ملاقاتوں کے بعد پھر ملیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد. اس میں ایک شعر ہے کہ پھر نظر میں آئے، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، کب نظر میں آئے کب نظر میں آئے بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے، کیا بات نہ جانے کتنی برساتیں لگیں گی ان خون کے دھبوں کو دھلنے کے لیے. آپ اجازت ہے تو میں کیونکہ سوگوار ذرا ماحول ہو رہا ہے سیلیبریٹنگ ہو، تو میں بس میں 2 ہی چیزیں پڑھ کے اور اس کے بعد اجازت لوں گا. 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس سے پہلے 2 شعر رضا فاضلی کے and then 2 small verses of hope. اور رضا فاضلی کے شعر یہ ہیں صاحب کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، انسان میں حیوان یہاں بھی ہے، انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اور خونخوار درندوں کے فقط نام الگ ہیں، خونخوار درندوں کے فقط نام الگ ہیں، ہر شہر بیابان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اور ہندو بھی سکون سے ہے مسلمان بھی سکون سے، ہندو بھی سکون سے ہے مسلمان بھی سکون سے، انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اور رحمان کی رحمت ہو کہ بھگوان کی مورت، رحمان کی رحمت ہو کہ بھگوان کی مورت، ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی، اور اٹھتا ہے دل و جاں سے دھواں دونوں طرف، مقطع ہے اندر ساتھ، اٹھتا ہے دل و جاں سے دھواں دونوں طرف ہی، یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں. تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین نظارے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت اور محبت مانگتی ہے. یہ شعر خاص طور پہ یہ بند خاص طور پہ دیکھیے گا کہ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ، ایک چھوٹا سا سیدھا سادہ بچہ، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں 12 اٹھ کے دیکھے کہ پودا کیا بات. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں 12 اٹھ کے دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں کرتی. بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساعت ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے نظارے ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے واسطے ہی چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، ہمارے واسطے ہی چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے. کچھ ایسی بے سکونی سن لیجیے آپ کی، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ہی ماڈل میں کہی ہو، کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں پر، کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں پر کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے. کیا بات ہے. کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں پر کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا. اور محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت. یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے. اور محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر
ज़रा अल्फाज देखिएगा, मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरकें पहनते। मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरकें पहने, समय की राह गुजर की आखिरी सरहद पे रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी। क्या बात, धुंधलका सा जो आंखों के करीब और दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी भी पुरानी, जितनी ताकत हो जाए, इसे ताज़ा की जरूरत फिर। क्या बात, बहुत शुक्रिया, क्या बात। यहाँ हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, इससे ज़्यादा ये क्या शुक्रिया, शुक्रिया आपका सैफ साहब। और आप हमेशा की तरह आपने आज, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि नए दरवाजे खुलते हैं घर पे, आप जब भी आते हैं और आज भी खुले, तो मैं इसी उम्मीद के साथ, जैसे आपने कहा कि जो भी माहौल है तो वही फैसला की कुछ है कि चंद रोज और मेरी जान फकत चली रोज, अभी जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं, और कुछ दे सितम सहले तड़प दे उन्हें, अपने अजदाद की मीरास है माजूम है हम, बस चंद रोज और मेरी जान। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, मोहब्बत से आपने ये सब सुना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।